ٹرمپ لینڈ کے نام سے جو بحث سوشل میڈیا بیرونی پلیٹ فارمز پر گردش کر رہی ہے، اسے محض ایک جعلی خبر یا بے ضرر افواہ سمجھ کر نظر انداز کرنا ایک سادہ لوحی ہوگی۔ ٹرمپ لینڈ کا وائرل ہونا، اس کا ابھرنا انڈیا کے اندرونی سیاسی، سماجی اور مذہبی تضادات کی طرف اشارہ ضرور کرتا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ حالیہ مہینوں میں ٹرمپ لینڈ کے نام سے جو بحث سوشل میڈیا یا غیر رسمی نیوز ایپس اور بعض بیرونی پلیٹ فارمز پر گردش کر رہی ہے، اسے محض ایک جعلی خبر یا بے ضرر افواہ سمجھ کر نظر انداز کرنا ایک سادہ لوحی ہوگی۔ در حقیقت یہ تصور یعنی ماڈرن ایج کی جو سائیکولوجیکل وار ہے اور انفارمیشن ایک وار فیئر جو ہے، اس کی ایک بہترین ایک مثال بھی ہے یہ، جہاں کسی حقیقی جغرافیائی تبدیلی کے بغیر بھی ریاستوں اور معاشروں اور بیانیوں کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے، اور صرف دباؤ میں نہیں، بعض وقت تبدیلی بھی لائی جا سکتی ہے۔ ٹرمپ لینڈ کوئی قانونی، آئینی یا بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ کوئی منصوبہ نہیں ہے، نہ کوئی زمینی خطہ ہے، مگر اس کا وائرل ہونا، اس کا ابھرنا خود انڈیا کے اندرونی سیاسی، سماجی اور مذہبی تضادات کی طرف اشارہ ضرور کرتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ہندوتوا پر مبنی ریاستی پالیسیوں نے اقلیتوں کے احساس تحفظ کو شدید گہرا کر دیا ہوا ہے۔ یعنی بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ اقلیتوں پر تشدد کے نام پر، یا یہاں تک کہ ہندوتوا کے ایک مذہبی نیشنلزم کے نام پر، وہاں پہ یہ نفسیاتی طور پر بہت شدید یہ مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس مسئلے کی وجہ سے، اس ہندو نیشنلزم کی وجہ سے یا ہندوتوا کی وجہ سے انڈیا کے اندر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یعنی وہاں کے جو سیکولر طبقے وہ دباؤ میں آ رہے ہیں اور وہ مخالفت کرے حکومت کی، اور ساتھ ساتھ جو وہاں کی اقلیتیں ہیں وہ ایک موب لنچنگ کا نشانہ چاہے ایک شخص بنتا ہے، لیکن اس کا خوف اور اس کا اثر جو ہے وہ لاکھوں کے ذہنوں پہ بنتا ہے، کیونکہ فوراً سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں۔ تو بھارت میں مذہبی اور نسلی اقلیتیں، جن میں مسلمان، عیسائی، دلت اور خاص طور پر سکھ شامل ہیں، پچھلے چند برسوں سے یہ محسوس کر رہی ہے اقلیتیں کہ ریاست کا نظریاتی جھکاؤ انہیں قومی دھارے سے بتدریج باہر دھکیل رہا ہے۔ انڈیا میں آپ کو ایسے اب تو عام بیانیے مل رہے ہیں کہ جہاں پہ اگر کوئی مسلمان چپڑاسی کسی سرکاری ادارے میں کام کر رہا ہے تو اس کے لیے وہاں پہ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر دلت کہیں کام کر رہا ہے تو بظاہر تو قانونی طور پہ دلتوں کو پورا تحفظ ہے، مگر جو اونچی ذات کے لوگ ہیں ان کا کھانا بھی پسند کرتے، کھانا ان کے ہاتھ کا دیا ہوا پانی نہیں پیتے ہیں اور ان کو ساتھ بٹھانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو ہندوتوا کی سیاست نے جہاں اکثریتی شناخت کو ریاستی طاقت کے ساتھ جوڑا ہے، وہیں اقلیتوں کے لیے پیغام بھی یہ مضبوط ہوا ہے کہ ان کی مذہبی، ثقافتی اور سیاسی جگہ اب سکڑ رہی ہے۔ یعنی اقلیتوں کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ آرام سے ایک نارمل شہری کی طرح انڈیا کے معاشرے میں گھوم پھر نہیں سکتے ہیں۔ سکھ برادری کے لیے یہ احساس اس لیے بھی زیادہ حساس ہے کہ ان کی تاریخ میں ریاست کے ساتھ جو تصادم ہے اور شناخت کی جو سیاست اور علیحدگی کے الزامات پہلے ہی موجود رہے ہیں، مثلا ان پر آج تک یہ الزام ہے، اور بلکہ اب تو اس کے خاص طور پہ جو بیرون ملک جو سکھ آباد ہیں وہ خالصتان کی تحریک کے لیے بہت زیادہ فعال ہے۔ تو اگرچہ بھارت یا انڈیا کا زیادہ تر سکھ جو ہے خود کو انڈین اسٹیٹ کا یا انڈیا کا اپنا حصہ سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو محب وطن بھی کہتے ہیں، مگر ہندوتوا کا جو بیانیہ ہے اس کے بڑھتے ہوئے غلبے نے ان کے اندر عدم تحفظ کے جذبات کو ضرور جنم دیا ہے۔ مطلب وہ ابھی تک اپنے آپ کو انڈین ہی محسوس کرتے ہیں، لیکن ہندوتوا کے بڑھنے سے ان کو روزمرہ کے مقامات پر، دکانوں پہ، ہوٹلوں پہ، بسوں پہ آتے جاتے کہیں بھی ان کو احساس ہوتا ہے، ان کی شناخت جو سکھوں کی ہوتی ہے، داڑھی اور ٹربن جو ان کی پگڑی جو ہے، وہ اس سے فوراً پہلے تو صرف دیکھنے کے طور پہ ممتاز یا مختلف نظر آتے تھے، اب رویوں میں فرق نظر آ رہا ہے۔ یہاں یہ نقطہ اہم ہے کہ انڈیا کے مختلف علاقوں میں رہنے والے جو سکھ ہیں وہ نہ تو شمال مشرقی ریاستوں یعنی 7 سسٹر ریاستیں ہیں ان کی جانب ہجرت کے لیے کوئی عملی امکان ہے ان کا وہاں جائیں گے، اور نہ ہی وہ واقعی کسی نئے ملک کے قیام کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ وہاں پہ کوئی ٹرمپ لینڈ نامی کوئی نئی ریاست بن رہی، جس کے متعلق سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، چاہے مذاق کی حد تک، کہ شمال مشرقی انڈیا میں 7 سسٹر جو ہیں وہاں پہ کہیں یہ ٹرمپ لینڈ بن رہا ہے، جہاں پہ ساری انڈیا کی اقلیتیں ہیں وہاں پہ جا کے جمع ہو جائیں گی، اکٹھا رہیں گی، عیسائی، مسلم، سکھ، دلت وغیرہ۔
تو ایسے امکانات نہیں ہیں اور عملی طور پہ ممکن بھی نہیں ہے۔ تاہم جغرافیائی، سماجی اور معاشی حقائق ایسی کسی نقل مکانی یا علیحدگی کو تقریباً ناممکن بنا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ٹرمپ لینڈ کا تصور ایک علامتی اور طنزیہ اظہار کے طور پر مقبول ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جس کا اصل مقصد کسی ریاست کا قیام نہیں بلکہ انڈیا کی حالیہ پالیسیوں، یعنی خاص طور پر ہندوتوا کا جو طرز حکمرانی ہے، اس کا ایک مذاق اڑانا ہے، اسے ٹرول کرنا ہے اور عالمی توجہ حاصل کرنا ہے۔ کیونکہ ٹرمپ کا جب نام آئے گا تو امریکی میڈیا بھی دیکھے گا، امریکہ میں بھی یہ بحث ہوگی کہ ٹرمپ لینڈ یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نام پہ کوئی ایک ملک بننے جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وائرل ہو رہی چیزیں حقیقت میں کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا اس طرح ڈیجیٹل ورلڈ میں وائرل ہونا بھی ایک نفسیاتی یا سائیکولوجیکل وارفیئر کا ایک ٹیکٹک سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے تصور ایک پولیٹیکل یا ویپن کے طور پہ یا پروپیگنڈا ویپن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، نہ کہ ایک سنجیدہ کوئی واقعی کو ملک بننے جا رہا ہے یا کوئی جغرافیائی تبدیلی آنے والی ہے۔ تو ٹرمپ لینڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام کا استعمال خود ایک گہری سائیکولوجیکل ایک ٹیکٹک ہے۔ ٹرمپ ایک ایسی عالمی شخصیت ہے جو تنازع، میڈیا توجہ اور پولرائزیشن کی علامت سمجھاتے ہیں۔ میڈیا فوراً ان کی طرف دیکھتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے وہ صدر بنے، اس سے پہلے بھی، لیکن جب سے وہ صدر بنے امریکہ کے دوسرے دور میں، تو روزانہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ فرنٹ پیج پہ ہے، ہیڈ لائن میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کا نام جوڑ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے، جس نے بھی ٹرمپ لینڈ نام رکھا ہے، تو اس کی کوشش یہ ہے کہ گویا اس تصور کے پیچھے امریکہ یا کم از کم امریکی سیاست کے کچھ حلقوں کی اخلاقی یا علامتی حمایت موجود ہے۔ یعنی تصور یہ بنتا ہے کہ اگر ٹرمپ لینڈ بن رہا ہے تو پھر ٹرمپ کے حامی اس کے پیچھے تو ہوں گے، جبکہ حقیقت میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مگر نفسیاتی جنگ میں تاثر کی طاقت حقیقت سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ پرسپشن میٹرز مور دین دا ریالٹی، یہ پالیٹکس کا ہے، ایک اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تصور انڈیا کی ریاستی ساکھ، اس کی خود مختاری اور اس کے اندرونی اتحاد کے بارے میں اب سوالات پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ کیا انڈیا میں ہندوتوا کے ہوتے ہوئے اقلیتیں محفوظ ہیں، اور اقلیتیں وہاں پہ کسی تشدد کا نشانہ بنیں گی تو کہاں جائیں گی؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک ٹرمپ لینڈ بنا رہے ہیں وہاں پہ۔ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ڈیجیٹل ورلڈ میں اس کے وائرل ہونے سے انڈیا میں بھی بہت سے لوگ اس کی مخالفت میں ٹویٹس کر رہے ہیں، کوئی اس کی حمایت میں بھی کر رہا ہے۔ تو ایک ایشو جس کا وجود ہی نہیں ہے لیکن ڈیجیٹل ورلڈ میں وائرل ہوا ہے، اور یہ ایک قسم کے سائیکولوجیکل وارفیئر کا ایک حصہ بن چکا ہوا ہے۔ تو ٹرمپ لینڈ جیسے تصورات اسی خلا میں جنم لیتے ہیں جہاں ریاستی سختی جو ہے اور سماجی بے چینی جو ہے وہ ایک دوسرے کو تقویت دے رہی ہوتی ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ آیا ڈونلڈ ٹرمپ خود اس تصور کو انڈیا کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں؟ آج کل وہ انڈیا کے خلاف بھی ہے، تو اس کا جواب سادہ ہاں یا نہ میں نہیں ہے۔ ٹرمپ کی سیاست بڑے سمبلز اور سلوگنز اور آپ سنیں کہ نان ٹریڈیشنل قسم کے طریقوں پر مبنی ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پہ فارن پالیسی کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا، اس کے بعد اب ساری دنیا اسی کو پر چل رہی ہے۔ تو ایک لحاظ سے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ انوویٹو ذہن بھی رکھتے ہیں، کریٹیو ذہن بھی رکھتے ہیں، نئے سے نئے پلیٹ فارم اور نئے سے نئے طریقوں کو آزمانا بھی جانتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے وہ بھی ٹرمپ لینڈ کا کسی دن ایک لفظ یا اس نام کا ایک ٹویٹ جاری کر دے۔ تو اس لیے خارج از امکان نہیں کہ وہ کسی موقع پر ایسے بیانیوں کو طنزیہ انداز میں استعمال کریں، خاص طور پر اگر وہ انڈیا سے کوئی قسم کے ٹریڈ یا کوئی ڈیفنس یا کوئی ڈپلومیٹک کوئی سپورٹ حاصل کرنا چاہیں تو بڑے آرام سے مذاق اڑا دیں گے۔ تاہم انڈیا اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات اس قدر وسیع اور گہرے ہیں کہ کسی غیر رسمی یا تنزیہ مہم کو سرکاری پالیسی میں بدلنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے ٹرمپ لینڈ زیادہ تر ایک سمجھے کہ سائیکولوجیکل پریشر اور پولیٹیکل ٹرولنگ کی حد تک مؤثر دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ٹرمپ لینڈ نہ تو کسی نئے ملک کی قیام کی سنجیدہ کوشش ہے اور نہ ہی انڈیا کی سرحدوں کے لیے کوئی فوری خطرہ ہے۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ یہ تصور کیوں مقبول ہو رہا ہے اور کن کمزوریوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو کہ انڈیا کے معاشرے میں ہیں۔ یہ انڈیا کے اندر بڑھتی ہوئی پولرائزیشن، اقلیتوں کے عدم تحفظ اور ریاستی بیانے کی سختی کا عکس ہے یا رد عمل ہے۔ جب کسی معاشرے میں اختلاف کی گنجائش کم ہو جائے تو طنز، علامت اور افواہ سیاسی اظہار کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ٹرمپ لینڈ اس دور کی علامت ہے جہاں حقیقت سے زیادہ تاثر اور جغرافیہ سے زیادہ نفسیات یا پرسپشن اہم ہو چکی ہیں۔ تجزیہ سننے کا شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔